الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ روزانہ بعد نماز عشاء درس کا موضوع چل رہا ہے 100 مختلف احکام و مسائل، 100 ایسے مسائل جو ہم سب کے لیے ضروری ہے اور عوام میں بہت مشہور ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مسائل کا جواب ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب تک ہمارے سامنے 4 مسئلے کی وضاحت ہو چکی ہے، آج ایک 5واں مسئلہ بیان کریں گے۔ 5واں مسئلہ یہ ہے، عوام میں بہت ہی زیادہ یہ بات مشہور ہے کہ جو آدمی گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے اس آدمی کی حفاظت کریں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر سے نکلتے وقت اگر آیت الکرسی پڑھ لیں تو 70,000 فرشتے حفاظت کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آتھینٹک احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے میرے اسلامی بھائیوں، جو آیت الکرسی ہے اس سلسلے میں پہلے اور بنیادی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قال فضرب فی صدری وقال واللہ لیہنک العلم ابا المنذر۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضرب فی صدری، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں مارا اور کہا کہ علم مبارک ہو اے ابو المنذر۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس کی فضیلت میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ الصحیحہ کے اندر مجموعی طور پر تمام طرق کو دیکھ کر کے اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ لم یحل بینہ وبین دخول الجنہ الا الموت۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی سوائے موت کے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں یہ آیت داخل کرائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے مجموعی اعتبار سے تمام طرق کو دیکھ کر کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے ایک فضیلت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا یہ مقام اسے مل سکتا ہے، یعنی جنت میں یہ آیت پہنچائے گی۔ تو یہ 2 باتیں آیت الکرسی کے تعلق سے جو آتھینٹک طور پر ہے وہ آپ نے سماعت کر لیا۔ اب آیت الکرسی کو لے کر کے ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح سے لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، جیسا کہ یہ سوال جو کیا گیا ہے، تو اس طرح کی 3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور تینوں کا حل بھی بتاؤں گا۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اگر کوئی پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے اس کی حفاظت کریں گے۔ یاد کر لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ لوگ اسے حدیث کہتے ہیں اور حدیث کہہ کر کے
باضابطہ سوشل میڈیا میں اسے وائرل بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ گھر سے نکلتے وقت اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے تو 70,000 فرشتے اس کے پیچھے چلیں گے یا اس کی حفاظت کریں گے۔ کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ روایت ہے ہی نہیں، یہ موضوع اور من گھڑت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں نے اسے منسوب کر دیا ہے، جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھنے کی فضیلت کے متعلق سوال کیا گیا تو شیخ نے جواب دیا کہ یہ سنت ہی نہیں ہے، یعنی گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھنا یہ تو سنت ہی نہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت یہ کہاں پڑھتے تھے؟ تو پھر کیسے ہم کہیں گے کہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اہل علم کے نزدیک بھی یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ آیت الکرسی گھر سے نکلتے وقت پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آیت الکرسی کو لے کر کے دوسری غلط فہمی عوام میں جو ہے وہ یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے گھر سے محتاجگی دور ہو جاتی ہے، مطلب غریبی ختم ہو جاتی ہے، روزی روزگار کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے گھر میں برکت عطا کریں گے اور خوب سے خوب گھر میں برکت ہوگی۔ یاد رکھیے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے، لوگ اسے بھی حدیث سمجھ کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کی اور گھر میں داخل ہونے کی مخصوص دعا بتائی ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اگر آیت الکرسی پڑھیں گے تو محتاجگی دور ہو جائے گی، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ ایک تیسری بات آیت الکرسی کے تعلق سے جو ہے وہ یہ کہ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ وضو کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے 70 درجے بلند ہوں گے۔ یاد کر لیجئے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کنز العمال وغیرہ کے اندر اس طرح کی ایک بات لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ جس نے وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے اللہ 40 سال کا ثواب دیتا ہے، اس کے 40 درجات بلند کرتا ہے اور اسے 40 بیویاں حوروں میں سے عطا کرتا ہے۔ یہ روایت باطل، موضوع اور من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آیت الکرسی گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت اور وضو کے بعد پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ عوام میں بہت زیادہ مشہور تھا کہ گھر سے نکلتے وقت اگر کوئی پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صحیح احادیث پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، تحقیق کریں کہ کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے اور کون سی روایت صحیح ہے، صحیح روایات کے اوپر عمل کریں۔ اس طرح کی بے شمار قسم کی باتیں عوام کے اندر مشہور ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، لہٰذا ایسی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ آیت الکرسی قرآن کی عظیم آیت بھی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ فرض نماز کے بعد پڑھنے کی اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔